السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سبق نمبر 13، قواعد النحو۔ اچھا جی، تو سبق نمبر 13 ہے مبتدا اور خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ اچھا جی، تو ہم یہ جی مرفوعات پڑھ رہے تھے، تو الحمدللہ ہم نے مبتدا پڑھ لیا اور خبر بھی پڑھ لیا۔ اچھا، مبتدا میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ اسم مرفوع ہوگا جو لفظی عامل سے خالی ہوگا، لفظی عامل سے خالی ہوگا۔ اچھا، تو یہ وہ اسم مرفوع ہوگا جو لفظی عامل سے خالی ہوگا۔ اچھا جی، اب اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا مائک اور کیمرہ آف رکھیں جی، مائک اور کیمرہ دونوں آف رکھیں۔ اچھا جی، اب اس میں مبتدا جو ہے یہ اسم مرفوع ہے جو لفظ عامل سے خالی ہو۔ اچھا، اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ عامل سے خالی ہو، اب اس پر عامل کو داخل کرتے ہیں۔ یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم مبتدا اور خبر، مبتدا پر عامل جو ہے وہ داخل کریں، تو حروف مشبہ بالفعل۔ اچھا جی، یہ جو ہے یہ عامل ہے، اب ہم یہ مبتدا پر داخل کرتے ہیں جی، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ ہمارا سبق ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں جی۔ حروف مشبہ بالفعل چھ ہیں، مشبہ بالفعل چھ ہیں۔ اچھا، مشبہ بالفعل یعنی یہ فعل کے مشابہ ہے، فعل فعل کے مشابہ، یعنی فعل جو ہے فعل جو ہے اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتا ہے، یعنی فعل ایک عمل کرتا ہے کس پر؟ اسم پر۔ فعل اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فعل عامل ہے، فعل کمانڈر ہے۔ کمانڈر کیا کرتا ہے؟ کمانڈر اپنے بعد والے اسم کو کہتا ہے کہ تم مذموم ہو جاؤ، تم پہ رفع آنا چاہیے، اچھا تم پہ ضم آنا چاہیے، یہ فعل کمانڈر ہے، اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو انا اور انا کا انا لیتا لیکن لعل، یہ بھی فعل کی طرح کمانڈر ہے، یہ بھی فعل کی طرح کمانڈر ہے، فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں مشبہ بالفعل، یعنی فعل کی طرح عامل ہے۔ جس طرح فعل عامل ہے اس طرح یہ حروف بھی عاملہ ہے، حروف عاملہ ہے۔ اچھا، تو دیکھیے جی، حروف مشبہ بالفعل چھ ہیں، ان کأن لیت لیکن لعل، یہ یاد کریں جی، ان کأن لیت لیکن لعل۔ یہ اسکرین بس صحیح ہے یار، اس سے بڑا پھر نظر نہیں آئے گا۔ ان کأن لیت لیکن لعل، یہ چھ حروف ہے، یہ یاد کریں۔ اچھا جی، ان ہے ان و اخواتها بھی کہتے ہیں، ان و اخواتها، ان و اخواتها، اخواتها یعنی ان جیسے، مطلب یہ ہے کہ جو ان ہے نا، ان یہ ایک حرف ہے، اور یہ جو باقی پانچ ہے نا یہ ان جیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخواتها، یعنی یہ سارے جو پانچ ہیں نا یہ ان کی بہنیں ہیں، تو یہ ان کی طرح ہیں۔ اچھا، تو اس کو ان و اخواتها کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے، یہ اہم بات ہے۔ مبتدا اور یہ چھ حروف جو ہے نا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو مبتدا پر کیا عمل کرتا ہے؟ دیکھیں جی، مبتدا کو نصب دیتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو پھر اس مبتدا کو مبتدا نہیں کہیں گے، اس مبتدا کو کہیں گے
اسم، ان حروف کا اسم، اور ان اور مبتدا کی جو خبر ہے، اب اس کو مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے ان حروف کی خبر، اب ہم کہیں گے ان حروف کی خبر۔ اچھا، تو یہ بات نوٹ کریں۔ پوائنٹ نمبر 1، ان کو ہم کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، کیونکہ جس طرح فعل عمل کرتا ہے اس طرح یہ حروف بھی عمل کرتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2، یہ حروف جو 6 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ نمبر 3، یہ حروف یہ حروف مبتدا کو مبتدا کو نصب دے گا، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دے گا، یہ اس کا عمل ہے، یہ ان حروف کا عمل ہے کہ مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا۔ تو پھر ہم اس مبتدا کو کیا کہیں گے؟ پھر ہم اس مبتدا کو کہیں گے، مبتدا کو مبتدا کو ان حروف کا اسم کہیں گے، ان حروف کا اسم کہیں گے، پھر مبتدا کو مبتدا نہیں کہیں گے، پھر مبتدا کو ان حروف کا اسم کہیں گے، اور خبر کو مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے، اور خبر کو ان حروف کی ان حروف کی خبر کہیں گے۔ تو مبتدا کو ان حروف کا اسم کہیں گے اور خبر کو ان حروف کی خبر کہیں گے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نمبر 5، یہ خبر میں خبر میں پختگی خبر میں پختگی یا تاکید پیدا کرتا ہے۔ اس حروف کا مقصد کیا ہے؟ اس حروف کا مقصد یہ ہے کہ یہ خبر میں پختگی یا تاکید پیدا کرتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اچھا، تو پوائنٹ نمبر 1 کیا کہ ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، پھر اس مبتدا کو اسم کہیں گے ان حروف کا، اور خبر کو جو ہے وہ خبر کہیں گے ان حروف کا۔ اور پوائنٹ نمبر 5 اس کا فائدہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خبر ہے اس میں پختگی پیدا کرتا ہے، اس میں تاکید پیدا کرتا ہے، اس میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اس میں زور پیدا کرتا ہے، یہ ان کا فائدہ۔ اچھا، تو چلیں جی ان کو سمجھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ایک مثال ہے، زید قائم، زید قائم۔ دیکھیں جی، زید سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، تو جب زید سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے تو ہم زید کو کہیں گے مبتدا، زید کو کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور یہ مرفوع ہے، اور قائم کو کہیں گے اس کی خبر، مبتدا کی خبر۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ۔ اچھا جی، اب اس پر ان داخل کرو تو یہ ہو جائے گا ان زید ان زید قائم۔ اب دیکھیے جی، تو پہلے وہ زیدن تھا، جب ان نہ گیا تو اب اس سے یہ ضمہ ہٹ جائے گا، اس سے ضمہ ہٹ جائے گا، اب ہم کہیں گے ان زیدن ان زیدن۔ تو اس نے وہ مبتدا کو جو ہے وہ نصب دے دیا، وہ مبتدا پہلے مرفوع تھا، اب مبتدا جو ہے یہ منصوب ہو گیا، تو ان زیدن قائم، ان زیدن قائم۔ تو اب اس زیدن کو جو ہے زیدن کو
ہم اب مبتدا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ زیدن جو ہے یہ اسم ہے کس کا؟ انا کا۔ زیدن جو ہے یہ اسم ہے کس کا؟ انا کا۔ اور قائمن خبر ہے کس کا؟ انا کا۔ تو ان حروف مشبہ بالفعل، ترکیب سنیں، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ یہ ترکیب دوبارہ سنیں، ان حروف مشبہ بالفعل اور اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اچھا، اب پختگی دیکھیں جی، زید قائم، زید کڑا ہے، تب کو جو ہے مل گئی خبر کہ زید کڑا ہے۔ اور ان زیدن قائمن، بے شک زید کڑا ہے، بے شک زید کڑا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ہمیں یقین ہو گیا کہ زید کڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کڑا ہونے میں ہمیں زور دے رہا ہے کہ کڑا ہے خواہ، یعنی کڑا ہے۔ اور یہ پہلا والا جو جملہ ہے زید کڑا ہے، تو وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال ہے۔ لیکن یہ جو ادھر ہے بے شک زید کڑا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں پختگی ہے، اس میں مضبوطی ہے۔ اچھا، تو ان کو ہم کہیں گے حروف عاملہ۔ یہ مبتدا پر عمل کرتے، مبتدا پر کیا عمل کرتے؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور ان کے خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اچھا جی، مثال سنیں جی، مثال، مثال انہوں نے دی ہے، ان طالب مجتہد، یہ پہلے تھا الطالب، الطالب مجتہد، یہ تھا الطالب مجتہد۔ اچھا جی، تو الطالب مجتہد، اب یہ ہمارے پاس ہے مبتدا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہیں ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ اسم ہے جی، اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ جملہ اسمی ہوگا۔ اب اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہیں ہے اور یہ مرفوع ہے، تو اس کا مطلب یہ خامخواہ مبتدا ہوگا، اور یہ مجتہد اس کی خبر ہو گئی۔ تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہوا۔ اب اس پر ان داخل کرو، الطالب پر ان داخل کرو، تو ہم کہیں گے ان الطالب، ان الطالب مجتہد۔ تب دیکھیں پہلے وہ الطالب ہوتا، تو اس نے اب ضمہ کو ہٹا دیا، اب ان نے اس کی جگہ نصب لا دیا، تو ضمہ کو ہٹا دیا، تو اب ہم الطالب نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے الطالبہ، نصب دے دیا، تو ان نے الطالب کو نصب دے دیا، تو اس پر جو ہے عمل کر دیا، اور مجتہدن کو رفع دے دیا۔ اگر مجتہدن پر رفع نہ بھی تھا تو ان اس کو دے دے گا، لیکن مجتہدن تو پہلے سے مرفوع ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، ان نے اس کو رفع دے دیا۔ تب اس کی ترکیب سنیں، ان حروف مشبہ بالفعل، الطالب اس کا اسم اور مجتہدن ان کا خبر، ان کا خبر۔ تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اچھا جی، اب ان مثالوں میں دیکھیں جی، ان کا معنی ہے بے شک، ان کا معنی ہے بے شک، ان کا معنی بھی یہی ہے بے شک، ان کا معنی بھی ہے بے شک، اور کا ان کا معنی ہے گویا کہ، گویا کہ، یا کأن کا معنی ہے یہ تشبیہ کے لیے دی جاتی ہے، تشبیہ، تشبیہ یعنی کسی چیز کے ساتھ تمثیل کے لیے۔ اچھا جی، اور لیتا کا معنی ہے کاش، لیتا کا کیا معنی ہے؟ کاش۔ اچھا جی، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے ہے لیکن، لیکن کا معنی یہی ہے لیکن،
لیکن. اچھا جی، اور لعل شاید. لعل شاید. شاید اس طرح ہوتا ہے. اچھا، لعل جو ہے یہ جو ہے امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہ اس کے میننگز ہے. اب اس میں دیکھیں جی، ان اللہ. تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ لفظ جلالہ جو ہے، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. اسکرین آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں. اچھا جی، اب یہ بڑا ہو گیا، اب انشاءاللہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا. یہ لکھا ہوا ان اللہ، تو آپ کو لفظ جلالہ نظر آ رہا ہے. یہ لفظ جلالہ کیوں منسوب ہے بتائیں جی؟ لفظ جلالہ یہ کیوں منسوب؟ کیونکہ یہ ان کا اسم ہے۔ کیونکہ یہ ان کا اسم ہے. تو آپ کہیں گے کہ ان نے اس کو نصب دے دیا. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا اللہ. اللہ لطیف. لطیف خبیر. یعنی اللہ مبتدا، لطیف اس کی خبر اول، خبیر اس کی خبر ثانی. تو مبتدا اپنے دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اس میں خبری ہوا. لیکن جب لفظ جلالہ پر ان جو ہے وہ ہم نے داخل کر دیا، تو اب لفظ جلالہ ضمہ سے یہ ہو گیا فتحہ، یعنی اس پہ رفعی حالت سے یہ نصبی حالت ہو گیا. اچھا جی، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لفظ جلالہ جو ہے اللہ، اس کو نصب کس نے دے دیا، تو آپ کہیں گے انہ نے دے دیا. اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ لطیف ان کو رفع کس نے دے دیا، تو آپ کہیں گے انہ دے دیا. خبیر ان کو رفع کس نے دیا، تو آپ کہیں گے انہ دے دیا. تو انہ جو ہے یہ عامل ہے، یہ عمل کرتا ہے، مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے ان علمت ان الطالب مجتہد. تو یہ جو طالبہ ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ انہ نے اس پر عمل کیا ہے، انہ نے اس کو نصب دے دیا. اور مجتہد مرفوع کیوں ہے؟ مجتہد کیونکہ انہ نے اس کو رفع دے دیا. تو انہ جو ہے یہ عامل ہے، الطالبہ کو نصب اور مجتہد کو جو ہے رفع دے دیا. اچھا، تو علم تو میں نے جانا کہ طالب علم محنتی ہے. اچھا، میں نے جانا کہ طالب علم محنتی ہے. اچھا، کأن. کأن بھی جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، تو یہ بھی اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے گا. تو دیکھیں جی، کأن. کأن المعلم معلم ابن. گویا کہ استاد باپ ہے. یہ ابو ہم نے کیوں نہیں لکھا، ابن کیوں لکھا؟ کیونکہ رفعی حالت تو وہ سے آنا چاہیے یار اسماء ستہ کا. یہ بتائیں جی، اسماء ستہ کا رفعی حالت تو وہ سے آتا ہے، رفعی حالت ابو ابا ابی. اور یہاں پر ہم نے ابن لکھا، ضمہ سے لکھا. یہ تو حرکت اعراب ہوا. اور اسماء ستہ کا یہ تو حرف ہی ہوتا ہے. یہ اسماء ستہ نہیں ہے، مفرد منصرف سے ہی ہے۔ نہیں، اسماء ستہ تو ہے، ابن تو اسماء ستہ ہے. لیکن لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اسماء ستہ تو ہے، لیکن اسماء ستہ کے لیے شرط تھا کہ وہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو. یعنی یہ جو ابن ہے، ابن، یہ جو ہے ہم نے اس کو مضاف کرنا ہے ابو کا، تو تب اس کا جو رفعی حالت ہے وہ سے ہوگا. رفعی حالت وہ سے ہوگا، تو یہ مضاف نہیں ہے. تو اس لیے اس میں حرفی اعراب نہیں آئے گا، اس میں حرکتی اعراب آئے گا. تو ابن آ گیا. اچھا چلیں خیر، بارک اللہ فیک. اچھا، تو کأن حروف مشبہ بالفعل، المعلمہ اس کا اسم، ابن اس کی خبر. تو حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر. اچھا، لیتا. لیت القمر طالع. کاش چاند طلوع ہو جائے. کاش چاند طلوع ہو جائے، کاش. لیت الشباب عائد. کاش جوانی لوٹ آئے. تو الشبابہ کو
नसब लईता ने दे दिया, और आयतुन को रफा लईता ने दे दिया। तो लेता ने शबाबा पर अमल किया और आयतुन पर भी अमल किया। लेकिन याद रखिए कि इस सबक में हम आयदुन को पढ़ेंगे, यानी खबर को पढ़ेंगे, कि क्योंकि हम मरफूआत पढ़ रहे हैं, हम ये सारे मरफूआत पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि लेता ने रफ़ा दे दिया खबर को, तो खबर को रफ़ा दे दिया, क्योंकि मंसूबात इसके बाद आएंगे इंशाल्लाह। ये हम फिलहाल मरफूआत पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। अलमुदीर, अलमुदीर। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, तो मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मेरी आवाज़? जी जी, आ रही है अभी। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ। असल में लाइट चली गई है। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे लाकिन, लाकिन पढ़ रहे थे। अलमुदीरो गायबुन, अलमुदीरो प्रिंसिपल को कहते हैं। गायबुन लाकिन नाइब हाजिर। तो लाकिन जो है, लाकिन, तब देखें अलमुदीरो पर अभी भी जो है वो जम्मा है। अलमुदीरो जो है ये मुब्तदा है, गायबुन खबर है। लेकिन जब लाकिन गया तो नाइब को जो है नसब दे दिया और हाजिर को रफा दे दिया। तो खबर को रफा दे दिया, खबर को। मुदीर गायब है लेकिन नाइब हाजिर। अच्छी, लअल्ला, लअल्ल अल हर्रा, लअल्ल अल हर्रा कलीलुन, उम्मीद है गर्मी कम होगी। लअल्ल अल हर्रा कलीलुन, उम्मीद है कि गर्मी कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया हमें। अच्छा, आगाज कलाम में हो तो हमेशा इन्ना पढ़ते, आगाज कलाम में हो तो हमेशा इन्ना पढ़ते, जैसे इन्न तालिबा मुज्तहिद। और दरमियान कलाम में आ जाए तो उमूमन अन्ना पढ़ते, उमूमन अन्ना पढ़ते। अच्छा, जैसे बलगनिया, बलगनी अन्न सईदन हाजिर, मुझे एक खबर पहुंची कि सईद हाजिर है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है, इस सेंटेंस पर गौर करें। वो कह रहे हैं कि इन्ना हमेशा, हमेशा का मतलब है हर वक्त, जब आगाज कलाम में होगा तो हमेशा इन्ना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आगाज कलाम में अन्ना कभी भी नहीं आएगा, आगाज कलाम में हमेशा इन्ना आएगा, आगाज कलाम में अन्ना कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात वो क्या कर रहा है, दूसरी बात वो कह रहा है कि दरमियानी कलाम में उमूमन, उमूमन का मतलब है अक्सर, अक्सर अन्ना पढ़ते हैं। तो अन्ना के लिए अक्सर का लफ्ज आया और इन्ना के लिए हमेशा का लफ्ज आया। इसकी ये मतलब है कि आगाज कलाम में इन्ना हमेशा होगा, आगाज कलाम में इन्ना हमेशा होगा, और दरमियानी कलाम में, दरमियानी कलाम में अन्ना उमूमन होगा, उमूमन का मतलब है अक्सर होगा। इसका ये मतलब है कि दरमियानी कलाम में भी इन्ना का चांस है, दरमियानी कलाम में भी इन्ना का चांस है। इसका मतलब है कि इन्ना जो है आगाज कलाम में भी पढ़ सकते हैं और दरमियानी कलाम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर दरमियानी कलाम में हम अन्ना पढ़ते हैं। तो ये बात आप नोट करें। इसकी तफसील दूसरे सेमेस्टर में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये तो हमारा पहला सेमेस्टर है। अच्छा जी, सवालात और तदरीबात।
مبتدا اور خبر کی تعریف کریں تو یہ تو آپ کو انشاءاللہ پتہ ہوگا. حروف مشبہ بالفعل کی تعریف کریں، مثالوں سمیت بیان کریں. یہ بھی الحمدللہ ہمیں بتائیں. یہ نمبر 3 آپ بتائیں. قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں. جی. نمبر 1، جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو اور لفظی عامل سے خالی ہو اسے ڈیش کہتے ہیں. بتائیں. م- مبتدا. مبتدا کے. نمبر 2، مبتدا ڈیش عامل سے خالی ہوتا ہے. العامل لفظی. لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے. حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو ڈیش دیتے ہیں. رفع. خبر کو رفع دیتے. رفع. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. خبر کو رفع دیتا ہے. اچھا جی. دیے گئے الفاظ میں سے مناسب مبتدا کا انتخاب کر کے خالی جگہ میں درج کریں اور جملہ مکمل کریں. الدار، الماء، الکتاب، الشارع. الشارع کس کو کہتے ہیں؟ الشارع. سڑک، شارع روڈ. روڈ کو کہتے روڈ کو کہتے ہیں. اچھا. الدار کدھر یوز ہوگا؟ واسعۃ، مزدجم، مزدحم، نافع، بارد. ہیں. الدار مزدحم کا واسعة. کیا معنی؟ مزدحم میرے خیال میں کھلا ہوا ہے. مزدحم. یہ آپ چیک کر لیں، گوگل پہ چیک کریں ٹرانسلیٹر پہ. الدار واسعة. الدار مزدحم. ٹھیک. بالکل. الدار واسعۃ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الدار واسعۃ. اچھا جی. اور یعنی یہ الداروں کا کیا معنی ہے؟ گھر. یہ گھر. پلیس. یہ گھر وسیع ہے. اچھا. الشعر مزدحم. الشعر مزدحم. یہ راستہ جو ہے، یہ راستہ جو ہے کھلا راستہ ہے. میرے خیال میں مزدحم کھلے کو کہتے ہیں. یہ صبر کریں، میں دیکھ لیتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹر پر. مزدحم. ابھی چھوڑیں، یہ خود دیکھ لیں گے آپ لوگ خود. اچھا. یہ نافع. نافع کے لیے کیا آئے گا؟ الکتاب نافع. الکتاب. ہاں ماشاء اللہ. اور الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. اچھا. نمبر 5. نمبر 5، مندرجل جملوں میں ملون. ملون کا کیا مطلب ہے؟ رنگا ہوا، رنگین. ملون لون سے نکلا ہے. لون کا مطلب ہے کلر. ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بتائیں. جی. الندم جو ہے، الندم یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ لیتا کا اسم ہے. لئی تک کئی سمے. الموسمہ کیوں منصوب ہے؟ لعل کا اسم سفیرہ. ہے. کأن کا اسم. ہاں. الصدقہ. یہ ان کا اسم. ان کا اسم. الطالبہ. ان کا اسم. ان کا اسم. الدعم. لیکن کا اسم. لیکن کا اسم. اچھا. مندرج ذیل جملوں میں حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کو پہچانیں. جی. ان میں سے کون سا اسم ہے، کون سا خبر ہے؟ بتائیں. الصدق اسم ہے اور منجات خبر ہے. جی. دوسرے میں ثبت ان الوقت الثمین.
الوقت اسم ہے اور سمین خبر ہے. جی یہ اس کی ترکیب بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. العلم اسم ہے، مرآت الخبر ہے. اچھا جی. العدو اسم ہے، عنید الخبر ہے. المطر اسم ہے، شدید الخبر ہے. یہ اسم ہے، یہ خبر ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ تو الحمدللہ ختم ہو گیا. اب آ جاتے ہیں جی اپنے حدیث نمبر کون سا ہے؟ ہم، اچھا یہ والا تو ہم نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ. یہ میرے پاس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. ان بے شک، ان بے شک، اللہ اللہ، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، حقوق نافرمانی، حقوق نافرمانی. اچھا. امہات ماؤں کی. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ ام ماں جو ہیں اور امہات اس کی جمع ہے. تو امہات جو ہے یہ امن کی جمع ہے، امہات. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر جو ہے ماؤں کی جو نافرمانی ہے وہ حرام کر دی گئی. جائز کاموں میں جو نافرمانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام کی گئی. ہاں ناجائز کاموں میں جو ہے وہ نافرمانی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو شریعت کے حکم سے اگر ان کا حکم جو ہے تجاوز کرتا ہے تو ہم پھر اس کی نافرمانی کریں گے. پھر اس میں کوئی جو ہے کوئی گناہ والا کام نہیں ہوگا. لیکن جو جائز کام ہوں گے شریعت کے اندر تو پھر ہم ان کی ہر بات کو جو ہے یہ مانیں گے. اچھا. دوسرا ہے یہ حرم. حرم جو ہے یہ آ, کون سا اسم ہے جی بتائیں؟ حرم کون سا اسم ہے؟ ح- حرم فعل ہے. فعل ہے. اچھا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، مضارع، امر. ماضی. یہ کیسے پتہ لگا یہ ماضی ہے؟ یہ باب تفعیل سے ہے، صرف. تو آپ کہیں گے کہ اس کا فعل کے وزن، فعل کے وزن پر. آپ کہیں گے کہ اس کا پہلا حرف بھی مفتوح ہے اور اس کا آخری حرف جی. بھی مفتوح ہے. پہلا حرف بھی مفتوح ہے اور آخری حرف بھی مفتوح ہے، تو اس لیے یہ فعل ماضی ہے. اچھا جی بالکل. یہ صرفا یصرف باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. حرم کی گردان سنائیں جی، حرم کی گردان. حرم، حرما، حرموا، حرمت، حرمتا، حرمنا، حرمت، حرمتما، حرمتم، حرمت، حرمتما، حرمتن، حرمت، حرم. اس کا مضارع بنے جی حرم کا. يحرم. یحرم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یحرم. اب اس کی گردان سنائیں، یحرم. يحرم، يحرمان، يحرمون، تحرم، تحرمان، يحرمن، تحرم، تحرمان، تحرمون، تحرمين، تحرمان، تحرمن، أحرم، نحرم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. مجھے تھوڑی تھوڑی مسٹیک لگی لیکن شاید میرا خیال ہو. اچھا. اچھا حدیث نمبر 34. من جو شخص ماتا مر گیا، یا تھوڑی سی عزت والا لفظ استعمال کرے، فوت کیا، فوت ہو گیا. اچھا مر گیا بھی صحیح ہے. اچھا. لا یشرکو، لا نہیں، یشرکو شریک نہیں کرتا، شریک نہیں کرتا، باللہ اللہ کے ساتھ. اس با کو کہتے سببیہ، اللہ کے ساتھ
शेअन कुछ भी, शेअन कुछ भी। अच्छा, दखल अल जन्नत, दाखिल होगा, दाखिल होगा अल जन्नत, जन्नत में। अच्छा, तो जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि वो अल्लाह के साथ जर्रा भर भी शिरक नहीं करता था, वो जरूर जन्नत में जाएगा, वो जरूर जन्नत में जाएगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि कुरान मजीद में भी है ना कि इन शिरक लजुल्मुन अज़ीम, तो शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। ये जो है ये माफ़ी के लायक नहीं है। तो शिरक से जो है बचना चाहिए। तो हर हाल में हमने जो है सिर्फ एक अल्लाह की जो है वो ज़ात है उससे मांगना चाहिए, और एक अल्लाह की ज़ात जो है उस पर हमें यकीन करना चाहिए कि हमें दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है ये डायरेक्ट सुनता है। अल्लाह ताला जो है वो हमारे दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला जो है वो हम जो सोचते हैं वो उनको पहले से पता होता है। अल्लाह ताला जो है ये आलिमुल गैब है। तो इस वजह से जो कुछ भी मांगना है तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे। ये जो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनमें जो कुछ जो नेक बंदे थे तो वो मर गए, तो उसके जो अ, अवाम थे, जो लोग थे, वो बहुत खफा हो गए कि ये जो 9 बंदे थे ये तो बड़े ही जो है नेक बंदे थे, और वो इनके पीछे रोते थे, इनको याद करते थे। तो फिर शैतान आ गया, शैतान ने उनसे कहा कि इनके आप लोग बुत बनाएं और वो तस्वीरें जो है आपको याद होंगी, तो आप जो है उनको याद करेंगे, और जो है जब आप इनको याद करेंगे बार बार तो इनकी रूहें जो है ये खुश रहेंगी। तो फिर उनके जो बच्चे आ गए तो वो इन बुतों को देखकर उनकी इबादत करने लगे। तो इस तरह वो शुरू हो गए। मतलब जो जिन्होंने बुत बनाए थे तो वो इस गरज से नहीं बनाए थे कि हम इनकी इबादत करेंगे, लेकिन वो भी यही सोचते थे कि ये जो नेक बंदे हैं इनके ज़रिए अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेगा और इनके ज़रिए हम अल्लाह से मांगेंगे। तो वो इन बुतों को वसीला बना रहे थे। तो जब ये बुतों को वसीला बना रहे हैं तो ये जो है ये बहुत बड़ा जो है ये जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला जब डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह ताला जब डायरेक्ट जो है वो हर बात को जो है डायरेक्ट सुनता है और हमारी दिलों का